الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حضرات، یقیناً آپ میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کے روزوں کو رکھا۔ آج ان کے لیے حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ ان کی گنتی پوری ہو چکی، انہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ آج ان کا حق ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس رب کی بڑائی بیان کرے، اس رب کی عظمت بیان کرے، اس رب کی تکبیرات کہے عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس رب نے آپ کو پورا مہینہ ہدایت بخشی۔ یہ اس کا رحمت، اس کی فضل، اس کا انعام ہے، وگرنہ بہت سارے ایسے بد نصیب ہوں گے جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے نہ رکھ سکے۔ صحت موجود تھی، سحری و افطاری کا انتظام موجود تھا، اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو سحری بھی کھاتے ہوں گے اور افطاری کے وقت بھی عوام الناس میں یا گھر پہ بیٹھے ہوں گے، قسمہ قسمہ کھانے جو ہے ان کے آگے ہوں گے، لیکن ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہوگا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو آج میں اور آپ کس پوزیشن میں، کس حیثیت میں بیٹھے ہیں؟ ایک تو وہ بندہ ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، آج وہ انعام لینے آیا ہے، آج وہ صلہ لینے آیا ہے، آج وہ ثمرہ لینے آیا ہے، آج وہ جہنم سے آزادی لینے آیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ مزدور کی مزدوری دینے کا حکم دیتا ہو، جس اللہ کا قانون ہی ضابطہ یہ ہو کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری دے دی جائے، تو آج اتنے مزدور اس کے دربار پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہ خود مزدوری نہ دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مزدوری دینے کے لیے وہ تیار ہے، فرشتے شموں سے زمین پہ اتر آتے اور آواز لگاتے ہیں کہ اے روزے داروں نکلو، تمہیں اپنا رب بلا رہا ہے۔ جس رب کی رضا کے لیے تم کھانا پینا چھوڑتے تھے، جس رب کی رضا کے لیے تم رات کو جاگتے تھے، یہ تم نے روزہ رکھا، آج وہ اعلان کرتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے تھا اور اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ تو آج جزا لینے کا دن ہے، انعام لینے کا دن ہے، مغفرت لینے کا دن ہے، مزدوری ہمیں چاہیے، اور آج مزدوری پیسوں مال دولت کی صورت میں نہیں، جہنم کی آزادی کی صورت میں، یہ ہم لینے کے لیے یہاں موجود ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے روزے نہیں رکھے اور جنہوں نے رکھے ہیں، دونوں اپنے ذرا گریبانوں میں جانیں کہ ہم کس حیثیت سے بیٹھے۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سب سے بڑے محدث ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو جمع کیا، حفظ کیا، جن کے سینے اور دماغ میں حدیث کا جمع ہونا معجزہ رسول تھا، دعائے رسول تھی کہ ان کو میری حدیث نہ بھولا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب سے یہ دعائے رسول ہو گئی اس کے بعد مجھے کبھی حدیث رسول کے الفاظ نہیں بھولے۔
تو یہ رسول رحمت کے دین کی شریعت کا معجزہ تھے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کا اور بھی ایک مقام اور شان ہے جو کسی خال صحابی کو حاصل ہے۔ وہ مقام، وہ عظمت، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ کو خاص مقام حاصل ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ قیامت تک جو مومن آئے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت کو ڈال دینا۔ یہ دعائے رسول ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعائے رسول ہے۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور عید کے اجتماع میں اتنے سینکڑوں احباب کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ رب کی زمین پر سب سے زیادہ ابو ہریرہ سے محبت آل الحدیث کرتے ہیں، محبت عقیدت پیار ان سے رکھتے ہیں۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اسی حدیث پر ہی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ صحیح ابن خزامہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ صرف میں اور آپ نے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم اس وقت کہیں اس حدیث کے اندر داخل اور شامل تو نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان پورا گزر گیا ہو اور آج ہم اس پوزیشن میں بیٹھے ہوں جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ممبر پہ تشریف لے گئے، ممبر پہ چڑھ رہے تھے، آپ مبارک کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب پہلی سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا تو نبی علیہ السلام نے بآواز بلند آمین کہی، پھر آپ نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا، پھر آپ نے بآواز بلند آمین کہی، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے پھر آمین کہی۔ بعد از خطبہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج خلاف معمول جب آپ ممبر پہ چڑھتے جا رہے تھے آمین 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 کہتے جا رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر جانتے ہو نبی علیہ السلام آخری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیڑھی کو چھوڑ کے نیچے والی سیڑھی پہ تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا۔ لوگوں نے کہا سب سے اونچی اوپر والی سیڑھی پہ کھڑا ہونا سنت ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں سنت یہی ہے، لیکن میں وہاں کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتا، ادب کا تقاضا ہے جہاں رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے میں سیڑھی نیچے اتر آیا ہوں۔ سیدنا عمر کا زمانہ خلافت آیا، آپ اس سیڑھی پر خطبہ دینے لگے جس سیڑھی پر ہم آج خطبہ کرام خطبہ دیتے ہیں۔ پوچھا گیا عمر آپ نیچے والی سیڑھی پہ کیوں آ گئے؟ فرمایا اس لیے کہ جس سیڑھی پر رسول اللہ صدیق کھڑے رہے، ادب کا تقاضا ہے کہ میں اس سے ذرا نیچے کھڑا ہوں، اتنی شان ان کی ہے، اتنی شان عمر کی تو نہیں ہے، لہذا میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں۔ سیدنا عثمان کی خلافت کا زمانہ آیا، آپ نے سوچا میں کیا کروں، تو آپ نے بجائے نیچے سیڑھی بنوانے کے آخری سیڑھی پہ جا چڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں دل میرا بھی یہی تھا، ادب کا تقاضا یہی تھا کہ میں سیڑھی نیچے بنا لیتا، لیکن اگر میرے بعد آنے والا پھر اور نیچے بناتا حتیٰ کہ زمین کھودنا پڑتی، لہذا ادب اپنی جگہ لیکن میں وہاں کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہوں جہاں محمد مصطفیٰ نے دیا تھا، تاکہ امت کے لیے یہ حرج اور تکلیف نہ ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور آمین 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 کہہ رہے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے، آپ نے آج آمین آمین کیوں کہی؟ سنیے جبریل علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے پاس جبریل آ گئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی 3 اور میں نے ان دعاؤں پہ آمین کہی۔ دعا کون سن رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ جبریل کی آواز نہیں سن رہے تھے،
صرف نبی علیہ السلام کی آمین آمین کی آواز سنتے گئے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب امام بابا سے بلند دعا کرے گا تو سننے والے بابا سے بلند آمین کہیں گے، کیونکہ آمین کی یہ لذت اور مقام اور روحانیت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم زمین پر آمین کہتے ہو فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی میں محمد زمانہ دیتا ہوں اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ اس کی نماز فرشتوں جیسی ہے، اس کی آمین فرشتوں جیسی ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، نبی علیہ السلام اونچی آواز سے آمین کہی تو آج بھی ہم اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے سوائے سنت پر کوئی عامل نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اہل حدیث کا ایک فرق بھی زندہ ہے، وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے بابا سے بلند جہری نماز کی جہری لغت میں اونچی آواز سے آمین کہتا ہے تاکہ محمد مصطفیٰ کی یہ سنت قائم رہے، محفوظ رہے۔ اور یہ صحیح البخاری کی کئی روایات موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا میرے پاس جبریل آئے، انہوں نے دعا کی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ جبریل۔ جبریل کو بھیجا کس نے ہے؟ رب نے۔ جاؤ آج ایک سپیشل دعا کر کے آؤ اور میرا مصطفیٰ اس دعا پر آمین کی مہر لگا دے۔ اب ذرا تصور لائیے کے اندر یہ بات لائیے، دعا کرنے والا جبریل ہو، بھیجنے والا رب جلیل ہو، اور آمین کہنے والے محمد مصطفیٰ ہوں، اس دعا کی حیثیت کتنی اعلیٰ، وہ دعا کتنی عظیم ہوگی۔ اگر کسی کے حق میں ہے تو وہ تر گیا، بخشا گیا، اور اگر کسی کے خلاف ہے تو وہ ہلاک، تباہ و برباد ہو گیا۔ اب سن لیجئے وہ دعا 3 تھی اور 3 مرتبہ آمین 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 مصطفیٰ تھی۔ اب الفاظ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا اس شخص کا ناک خاک میں مل جائے، اس بندے کی کبھی ناک بلند نہ ہو، جو بھی کام کرتے ہو ناک کے لیے کرتے ہو نا، خوشیاں غمیاں ساریاں سجاتے ہو کہ میری ناک رہ جائے برادری میں، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی ناک کبھی نہ رہے، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائے، ہمیشہ وہ ذلیل رہے، بے عزت رہے، توہین والا رہے، ہمیشہ وہ برباد رہے، ہلاک رہے وہ شخص۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل رحمت للعالمین اس پر کہہ رہے ہیں آمین۔ وہ کون سا شخص ہے؟ فرمایا جس کی زندگی میں ماہ رمضان آ جائے اور وہ رب کو راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بنے تو وہ ہمیشہ ناک اس رگڑتا رہے، وہ ذلیل ہو جائے وہ شخص۔ کون کہہ رہا ہے؟ جبریل۔ محمد مصطفیٰ فرما رہے آمین ایسا ہی ہو۔ اب بتاؤ کہاں کھڑے ہو؟ روزہ چھوڑ کے کہتے ہو ناک بلند ہو جائے، صحت بلند ہو جائے، عزت میری بلند ہو جائے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے رمضان رب کے مہمان کا حیا نہیں کیا، کس منہ سے وہ عید پڑھنے آیا ہے، کس طرح وہ مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھا ہے، کس طرح وہ دعا کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ یہ قوم تو ابھی ہاتھ اٹھانے والی ہے رب کے سامنے۔ جس نے روزے نہیں رکھے وہ کس منہ سے بیٹھا ہے کہ صحت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، وجود بھی ہے، سب کچھ موجود تھا، روزے نہیں رکھ سکا۔ تو بتاؤ مسلمانوں کے ساتھ مل کے افطاری و سحریوں میں تو موجود رہا لیکن روزہ نہیں رکھا، تو آج اس لائق نہیں ہے کہ وہ کس کو دھوکہ دیتا رہا، برادری کو، قوم کو، اہل محلہ کو، جماعت کو، ہمیں۔ اب یہاں تم سارے اللہ کے سامنے بالکل اللہ تمہارے حالات کو جانتا ہے، خفیہ بھی ظاہری بھی۔ اب رب کے سامنے مزدوری لینے کے لیے ان بندوں میں کیسے بیٹھے ہو جس نے مزدوری کی ہی نہیں؟ کس طرح مانگو گے؟ کس طرح ہاتھ اٹھاؤ گے؟
کس طرح ندامت اختیار کرو گے؟ کیا اس پورے روزے داروں کی دعا کے رد کا ذریعہ بھی تم بنو گے؟ کس منہ سے اس کے سامنے بیٹھے ہو؟ جو مزدوری پہ نہ آیا ہو اس کا حق ہے کہ مزدوری لینے والی صف میں شامل نہ ہو، پیچھے ہٹ جائے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کے دربار میں کہوں کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، مجھے بھی جہنم سے دور کر دے۔ اس طرح یہ مزدوری لینے آیا، میں بھی آیا ہوں، کس منہ سے آئے ہو؟ لیکن پھر سن لو، پھر ایک راستہ موجود ہے، آج پھر ایک راستہ موجود ہے۔ اندر ہی اندر صلح کر لو اپنے رب سے، توبہ کر لو، ندامت اختیار کر لو، کل سے اپنے روزے شروع کر دو۔ فرضی روزے رہ گئے آپ رکھو، توبہ کرو، یا اللہ میں غلطی پہ رہا، سستی پہ رہا۔ جانتے ہو وہ واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے تھے، آواز آئی تھی موسیٰ بارش تو دینے کو جی چاہ رہا ہے لیکن آپ کی صفوں میں ایک مشرک ہے، اس مشرک بدعقیدہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے اس جماعت میں، اس کو باہر نکال دو تو بارش ہو جائے گی، اور اگر اندر کھڑا رہے گا تو بارش نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو، اے میرے ساتھیو، تم میں سے ایک مشرک ہے وہ نکل جائے، اللہ بارش دینا چاہتا ہے، ارادہ ہے رحمت کرنے کا، لیکن ایک مشرک بدعقیدہ بندے کی وجہ سے پوری قوم پیاس سے مر رہی ہے، وہ نکل جائے۔ تو مشرک نے پتہ کیا کہا یا اللہ اب میں نکلوں گا تو پوری قوم کو پتہ چلے گا میری وجہ سے ساری دنیا پیاسی تھی، پوری دنیا میں ذلیل ہو جاؤں گا، اگر آج صلح کر لے تو راضی ہو جائے، وعدہ کرتا ہوں شرک نہیں کروں گا۔ اندر ہی اندر بات ہو گئی، معافی مل گئی، بادل چڑھائے، بارش شروع ہو گئی، قوم پکار اٹھی موسیٰ تم تو کہہ رہے تھے بندہ نکلے گا تب بارش ہوگی، نبی کی بات تو معصوم ہوتی ہے، آپ نے یہ کیا کیا؟ بندہ نکلا نہیں، بارش ہوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، وہ بندہ بتا دے۔ فرمایا موسیٰ میرا اس کے ساتھ صلح ہو گئی، میں راضی ہو گیا، یا اللہ بتا دے وہ ہے کون؟ فرمایا موسیٰ کیا پوچھتے ہو، جب ناراض تھے اس وقت بتایا نہیں، جب ناراض تھے اس کے رات کو ہم نے فاش نہیں کیا، بن گیا توبہ کر بیٹھے، آج بتا دو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن قوم کو بتا دو اس بندے پہ رب راضی ہو چکا ہے، راضی ہونے کا امکان اب بھی موجود ہے، لیکن جو بندہ کہے اگلے سال رکھوں گا وہ نہیں۔ توبہ اس وقت۔ دوسرا وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کو خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، وہ شخص ہمیشہ اس کا نام کبھی اونچا نہ ہو اور نہ کبھی ہوا ہے، ذلت رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کے سامنے نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا میرا نام لے یا سنے مجھ پر درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا نام خاک میں مل جائے۔ تو لہذا نصیحت کروں گا ان دوستوں کو جو روزہ نہیں رکھ سکے کہ روزے کو اپنے لیے زندگی میں غنیمت جان، بڑی عظیم عبادت، جو نہیں رکھ سکے توبہ کیجیے۔ شوال آگے، سال آپ کے پاس پورا موجود ہے، تہیہ کیجیے، روزے رکھنے شروع کر دیجیے، شوال میں قضا کیجیے، کچھ رہ جائے تو اگلے مہینے، کچھ رہ جائے تو اس سے اگلے مہینے توبہ کر لیجیے۔ اور جن ساتھیوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، ان سے گزارش کروں گا، نصیحت کروں گا عید کے اس اجتماع میں کہ اللہ کے لیے اس نماز اور تلاوت پہ استقامت اور ہمیشہ اختیار کیجیے۔ آج ہی پتہ لگ رہا تھا فجر کی نماز میں کہ شیطان کھل گیا ہے، 3-4 صفوں پر
وہ جو 8 یا 10 صفیں ہوتی تھیں پہلی رات ہی 4 صفوں پر آ گئی، اور اگلی جو فجر آ رہی ہے وہی آئے گا جس پہ اللہ رحم کرے۔ یہ سارا اجتماع محلے کا ہے، یا چند افراد چند احباب ایسے ہوں گے گنتی کے جن کو ہاتھ کی انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے جو باہر سے آئے ہوں گے، باقی سارے مقامی احباب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اتنی بڑی مسجد جو ہے یہ بہت بڑی ہے، میں کہتا ہوں یہ مسجد آج بھی چھوٹی ہے اگر پورے محلے کے لوگ نمازی بن۔ ہماری وجہ سے یہ بڑی ہے کہ ہم آتے نہیں، پھر اتنے بڑے برتن میں تھوڑا سا پانی، تھوڑے سے بندے، 1-2 صفیں ہوں گی کل کی فجر میں، دنیا کس کا ماتم کرے گی اور کس طرح روئے گی، کس طرح رحمت برسے، کس طرح یہ کرونا کی وبا ہم سے دور ہو جائے۔ ہم تو بے نماز ہیں۔ اور صبح کے وقت پھر ایسا ہوتا ہے، ہمارے شیخ ہے کراچی سے مولانا محمد حسین میمن حافظ اللہ، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، وہ جب فجر کی نماز میں کہیں درس دینے جاتے تو درس پہ اکثر بچے نہیں ہوتے، عشاء کے وقت جلسہ ہو درس ہو تو بچے زیادہ، عوام تھوڑ، تو وہ فجر کے وقت درس پہ ایک جگہ گئے تو پوری 1.5 صف بندوں کی، بڑے بندوں، ایک بچہ تھا۔ تو شیخ بڑے وہ کچھ مزاحیہ بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، فرمانے لگے تمہارے بچے کدھر ہے؟ 1.5 صف جو یہ نمازیوں کی ہے تم سارے اترے ہو، تمہارے بچے کہاں ہیں؟ بے اولاد ہو تم؟ بندے کہنے لگے ہو شیخ جی بے اولاد تو نہیں ہے، سب کی اولاد ہے۔ فرمایا یہ ایک بچہ ہے یہ سب کا مشترک ہے، یہ پورے محلے کا بچہ ہے۔ کہاں ہیں آپ کے بچے؟ کہنے لگے جی وہ گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا شرم نہیں آئی مسجد میں آتے ہوئے بچوں کو سلا کر؟ سکول کے وقت تو جاگ آ کے سکول بھیجتے ہو، نماز کے لیے تم اٹھا نہیں سکتے کہ گبرو ہونے کا وقت ہے، جوان ہونے کا وقت ہے، ابھی سونے کا وقت ہے، جوان تو ہو جائے گا، لیکن قوا انفسکم واہلیکم نارا، نماز پر، تلاوت پر استقامت اختیار کیجئے، دوام اختیار کیجئے۔ جس نے رمضان میں شیطان بند ہونے کی وجہ سے نمازیں پڑھی اور آج وہ نمازوں کو چھوڑ دے تو گویا اس کے سارا رمضان ضائع، کوئی قبول نہیں ہوگا اگر آئندہ نماز نہیں پڑھے گا۔ بندے کو دھوکہ لگ سکتا ہے، رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اپنی نماز کو اس پر دوام اختیار کیجئے، تلاوت پر ہمیشہ اختیار کیجئے، اور جو نہیں رکھ سکے وہ توبہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو عید کی نماز سے رہ جائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ صحیح البخاری میں موجود ہے کہ وہ اپنی الگ نماز بعد میں جس طرح سنتوں کی بعد میں قضا ہوتی ہے، وہ اپنی 2 رکعت اسی طرح جس طرح جماعت ہوئی ہے اس طرح وہ اپنی 2 رکعت بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ پوری دنیا میں یہ خطبہ جا رہا ہے، بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں فجر بالکل اب قریب کا وقت ہے اور عید کا جو ہے کہیں جناب 6 کا وقت ہے، کہیں 5 کا وقت ہے، کہیں گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی ابھی عید ہونا باقی ہے۔ تو بہت سارے لوگ رات کو تسلسل کے ساتھ فون پہ پوچھ رہے تھے اور لائیو بھی کافی دوستوں کے میسج آ رہے تھے، تو میں نے رات میں پیغام ریکارڈ کروایا، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کیونکہ ایک دیوبند مکتبہ فکر کے عالم ہے مفتی طارق مسعود صاحب، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ گھر میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی، جہاں کرفیو ہے وہاں عید نہ پڑھی جائے، اگر کوئی پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ پہلی نماز ہے جس کو پڑھنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ ایسے مفتیوں سے محفوظ فرمائے جن کو جو نہ قرآن نہ حدیث نہ دلیل موجود ہے، لیکن اپنی فقہ کی روشنی میں یہ کہا جا رہا ہے عید شاعر اسلام ہے، اسلام کی نشانی ہے، لہذا چونکہ اذن عام نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، کرفیو ہے، تو وہاں عید نہ پڑھی جائے۔ گھر میں عید نہیں ہو سکتی، ویسے نفل پڑھ لے، عید نہیں ہوگی۔ جو وہ عید بھی تو نفل ہے، عید بھی تو نفل ہے۔
اس لیے جہاں جہاں پر پوری دنیا میں کرفیو کی کیفیت ہے، اس کرونا وائرس کی وجہ سے ان دوستوں پر پابندی ہے کہ جہاں جماعت ہو سکے گھر میں، نہ ہو سکے تو اکیلے بھی عید کی نماز بغیر خطبے کے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے اور حدیث لے آئے ہیں کہ ہذا یوم عیدنا ہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے اہل الاسلام، اہل اسلام۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے جو اسلام پہ ہے، جو مسلمان ہے، اس پر عید پڑھنا جو ہے ضروری ہے، کیونکہ اس کے لیے عید ہے تو عید پڑھنے نماز کے ساتھ ہی عید خاص ہے، لہذا وہ عید پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو یہ کہا تھا کہ جاؤ میرے گھر والوں کو، میرے بچوں کو ڈیرے پر گھر میں جا کے عید کی نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے زاویہ ڈیرے پر جا کے ان کے بیوی بچوں کو عید کی نماز پڑھائی۔ یہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بستی ہو یا شہر ہو یا گھر ہو، جہاں بھی عید کا موقع آ جائے اور جماعت وہاں موجود نہ ہو تو عید پڑھی جا سکتی ہے۔ اور امام عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں یہ قول بھی صحیح البخاری میں موجود ہے کہ عید کی نماز جس کی رہ جائے وہ الگ گھر میں اپنی 2 رکعت پڑھ لے، کیونکہ یہ کرفیو کا سماں ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا پابند ہے، تو ہر گھر پر جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ عید کی نماز اکیلے پڑھیں، 2-4 بندوں کو ملا کے پڑھیں، خطبے کے ساتھ پڑھیں، خطبے کے بغیر پڑھیں، لیکن عید کی 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے، صحیح البخاری میں موجود ہے۔ جو شرط فقہ حنفی نے لگائی ہے وہ ساری شکیں اور شرطیں نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے کہ شہر ہونا چاہیے، حکومت کی اجازت ہونی چاہیے تب عید ہو سکتی ہے، ورنہ عید نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری شرائط باطل ہے۔ عید کی نماز پڑھی جائے، اس نماز کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر پہ صدقے کی درخواست کروں گا اس واسطے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھاتے تو صحابہ کو صدقے کا حکم دیتے، اور صدقے کی درخواست میں اس حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں، اور پھر عورتوں تک آواز نہ جاتی تو نبی علیہ السلام بلال کو ساتھ لے کے عورتوں کے اجتماع کے جا کے دوبارہ خطبہ دیتے اور عورتوں کو صدقے کا کہتے کہ عورتوں صدقہ دو، اس لیے کہ میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، اس جہنم سے بچنے کا واحد راستہ عورتوں تمہارے پاس صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ امام عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اس حدیث کے راوی ہے، کہ یہ کیا صدقۃ الفطر کے بارے میں رسول اللہ فرماتے تھے عید الفطر پر کہ صدقۃ الفطر ادا کرو، پھر عورتوں کے بعد جا کے فرمایا نہیں، وہ تو عید کی نماز سے پہلے ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے علاوہ صدقے کا کہا کرتے تھے، تو آپ کی سنت کے مطابق میں نے صدقے کے لیے آپ کو کہہ دیا ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا، اس حدیث پر عمل کرنا مجھ پر اور آپ پر فرض ہے۔ جاتے ہوئے آپ صدقہ و خیرات کر کے جائیں گے تاکہ اس سے ہم راشن لے کے محلے کے غرباء و یتامہ میں، مساکین میں، مستحقین تک اس کو ہم پہنچا دیں۔ آپ اس پہ صدقہ کریں گے تاکہ اس سنت پر عمل ہو جائے، اس حدیث پر عمل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے تلے کر ایسے تلے کر سبھی پر ٹھیک ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما اللہ یہ پورا اجتماع تیرے سامنے مرد عورتیں بوڑھے بچے جوان ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے اللہ ان کے گناہ معاف فرما اللہ مزدوری کا دن ہے اجرت کا دن ہے عید کا دن ہے یا اللہ یہ روزے دار تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے روزے رکھ کے آئے گرمی کی شدت میں اللہ اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے جہنم سے پناہ مانگتے جہنم سے عذاب فرما دے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے عذاب فرما دے اللہ جہنم کی آگ سے عذاب فرما دے اللہ جہنم سے بچنے کے لیے ہم روزہ رکھتے رہے صدقہ دیتے رہے رات کو جاگتے رہے اللہ صرف جہنم سے بچنے کے لیے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے صرف جنت کے داخلے کے لیے اللہ ہماری اس نیک مراد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو سکتی جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے اللہ جہنم کی آگ تو 100 سال کی مسافت کی دوری سے جھلس دیتی ہے اللہ ہم کمزور ہیں اللہ ہم تیرے بندے کمزور ہیں گناہ گار ہیں خطا کار ہیں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے معاف فرما دے یا اللہ اگر آج ہمیں عید والے دن بھی معافی نہ ملے تو کب معافی ملے گی ہمیں معاف فرما دے اللہ ان اپنے بندوں کو معاف فرما دے اللہ ماہ رمضان کے جو بندے نماز روزہ کرتے رہے پڑھتے رہے اللہ انہیں ہمیشہ کے لیے نمازی بنا دے اللہ ان جوانوں کو ہمیشہ کے لیے مسجد کی زینت بنا دے اللہ کتنے ہی جوان مسجد کی زینت بنے رہے اللہ ان کی وجود سے مسجد کو ہمیشہ رونق والا بنا دے اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتے دنیا تک آباد فرما دے اللہ اس کو عظیم و شان اسلام کا مرکز بنا دے اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے اللہ اس کے لیے وسائل کے رحمت کے دروازے کھول دے اللہ جتنے معاونین ہیں اس اجتماع میں موجود ہیں جو تعاون کرتے رہے مسجد کے ساتھ جامع کے ساتھ اللہ ان کے مال رزق کاروبار میں برکتیں عطا فرما اللہ انہیں چھوڑ نہ دے اللہ ان کی ہر ضرورت لوڑ پوری فرما دے اللہ ہماری ہر جائے ضرورت کو پورا فرما دے یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ کتنے ہی تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اللہ ہمارے بھائی رضوان صاحب بھائی عمر صاحب بھائی امجد صاحب اللہ بیٹے سے معلوم ہے انہیں نیک بیٹے عطا فرما اللہ نے اولاد سے نواز دے اللہ جو بھی بھائی اور جو بہنیں سے اجتماع میں بے اولاد ہیں اور ہاتھ پھیلا کے بیٹھے اللہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ ان کی دل کی نیک آسان کو پورا فرما اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما کے ہماری غلطیوں سے گزر فرما کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما اللہ ہم اعتکاف بیٹھنے والوں کا اعتکاف قبول فرما اللہ معتکفین کا اعتکاف قبول فرما محترم باری صاحب کا قرآن سنانا قبول فرما انہیں کے بیٹوں کو اللہ میں باول بنا دے اللہ ان کی اولاد کریں فرما جنہیں پورا مہینہ پوری جماعت کو قرآن سنایا اللہ ان پر رحمت نازل فرما اللہ ہم سب پر اپنی رضا اور رحمت نازل فرما اللہ ہمارے ملک سے پوری دنیا سے اس کرونا کی مصیبت سے نجات دے دے اللہ اس کرونا وائرس سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ حرمین شریفین بھی بند ہو چکے اللہ پوری امت کے لیے حرمین کو کھول دے اللہ حرمین شریفین
زیارت دیدار نصیب فرما اللہ ان سارے اپنے بندوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرما مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما اللہ تو وسائل کا محتاج نہیں ہے ہمیں مکہ و مدینہ کی زیارت نصیب فرما اللہ اس وائرس سے جو بھی معاہدین فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما جو بیماری میں اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما اللہ جتنے بھی ہمارے دوست ساتھی بیمار ہیں شفا عطا فرما اللہ جن کے عزیز و اقارب دوست بیمار ہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما اللہ جن کی بیوی بچے والدین بیمار ہیں شفا جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ کتنے ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ اس مسجد مدرسے کے بانی محترم حاجی محمد اسماعیل حاجی محمد ابراہیم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا محترم حاجی صاحب کی عالیہ محترمہ کے جنت الفردوس میں درجات بلند فرما اللہ محترم ہمارے بزرگ عبداللطیف صاحب عبدالرحیم صاحب محمد ادریس صاحب مرزا محمد بشیر صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما مرزا عبدالحفیظ صاحب مرزا عبدالحمید صاحب فوت ہو چکے اللہ محترم بھائی سہیل سمیع صاحب کے دادا جان والدہ فوت ہو چکی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ ان کی اولادیں تیرے سامنے عید والے دن اللہ اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھی اپنے والدین کے فراق و جدائی میں اللہ نیک برسات ہے وہ ہمارے بزرگ اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما محترم حاجی محمد ادریس صاحب اور ان کی عالیہ محترمہ بھائی اصغر صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے عطا فرما اللہ شمس الدین صاحب فوت ہوئے اللہ محترم بیرتا صاحب فوت ہوئے علی کمیر صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما ہمارے جامع کے بانی محترم حاجی محمد شریف صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے محترم بھائی عمر صاحب کے والد محترم بھائی حسن صاحب کے والد محترم اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما ہماری مسجد کے پہلی سب کے نمازی ماجد عبدالعزیز صاحب ان کے بیٹے نسیم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما دے محترم محمد بشیر گجر صاحب ان کی ہمشیرہ محترمہ فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ محترم حاجی محمد اسلم صاحب سیٹ محمد شبیر صاحب ان کا بیٹا راشد اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے اعلیٰ مقام جنت میں عطا فرما دے اللہ مادر سعید صاحب ان کی عالیہ محترمہ بابا اعظم صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے محترم بزرگ ہمارے عمران صاحب ان کے والد محترم محمد شریف صاحب مادر عبدالرحمان صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو بھی تھے ہمارے جماعتی بزرگ فوت ہو چکے رانا شرف صاحب رانا حبیب صاحب اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں درجات بلند کر دے ماسٹر محمد یعقوب صاحب ملک نصرت صاحب اللہ مدی ارمان گجر صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے شیخ محمد اسلم صاحب شبیر صاحب اور حاجی محمد اسلم صاحب اللہ جتنے بھی نام مجھے یاد ہیں جو نہیں یاد سب کے رحمت نازل فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما محترم ہمارے بزرگ بشیر احمد نظامی صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے اللہ محترم ہمارے حکیم محمد یونس صاحب فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے محترم بھائی رحیل صاحب کے والد محترم اللہ فوت ہوئی بھائی اکرم صاحب کے والد اسماعیل صاحب فوت ہوئی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم بھائی لطیف صاحب کے والد محترم اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما محترم ہمارے ماما پڑوسی محترم نعیم صاحب کے والد اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے اللہ ہمارے آنکھوں کو اٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما دے محترم شیخ خرم صاحب ان کی دادی محترمہ فوت ہوئی کی تنویر صاحب کی عالیہ محترمہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام
اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، تو ہم پہ بھی راضی ہو جا۔ اللہ ہم راضی ہیں اس بات پر تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ اللہ تو بھی ہم پہ راضی ہو کہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں، گناہگار ہیں، تو بخشنے والا مہربان ہے، معاف فرما۔ اللہ تو معاف کرنے والا مہربان ہے، معاف فرما۔ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہمارے گناہوں سے تیری رحمت کہیں وسیع ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہماری بچوں کو، بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری بچیوں کے جتنے معاملات ہیں اللہ انہیں معاملات بہتر فرما دے۔ اللہ جتنی بہنیں بیٹیاں اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں اللہ انہیں اپنے گھروں میں سکون عطا فرما۔ رشتوں میں معاملات میں پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہمارے بھائیوں کو نمازی بنا، ہماری بہنوں بیٹیوں کو نمازی بنا۔ اللہ ان مزدوروں کو مزدوری عطا کر دے۔ اللہ تیرے دروازے سے خالی واپس چلے گئے ہمارا کوئی دروازہ نہیں، اللہ رحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق